صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان المبارک کے جو مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو روزے کو فرض قرار دیا ہے وہ کس ریزن کے سبب سے، یعنی کیا سبب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک میں روزے کو فرض قرار دیا ہے. کہ انسان ماہ رمضان المبارک میں جب روزہ رکھتا ہے تو پہلا ریزن تو یہ ہے کہ وہ متقی ہو سکے، دوسرا یہ کہ اسے قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے، تیسرے یہ کہ وہ غریب، محتاج، مفلس لوگوں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کر سکے کہ ان کی بھوک اور پیاس کی جو شدت ہے اس کا احساس کیسا ہوتا ہے. پھر خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، مدد چاہو نماز اور صلاۃ کے ذریعے سے. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب چونکہ اس آیت میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ نماز اور صبر کے ذریعے سے اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے کیا کرو؟ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اس آیہ کریمہ میں جو صبر سے مراد ہے وہ کیا ہے؟ روزہ ہے. کیونکہ انسان روزے کے حالت میں کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. کیسے؟ اب دیکھیں، ایک انسان اگر روزے کی کنڈیشن میں ہے، روزے کی حالت میں ہے، اور اگر اس کے سامنے لذیذ طعام لا کے رکھ دیے جائیں، یعنی طرح طرح کے کھانے سجا دیے جائیں، اور اگر اس کا دل بھی چاہ رہا ہے لیکن وہ اس حالت میں بھی صبر کرے گا، کیوں؟ آیا وہ کھا سکتا ہے؟ آیا وہ اپنی خواہشات کو پوری کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس حالت میں سے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا. یعنی ماہ رمضان المبارک میں ایک طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے جو روزے فرض قرار دیے ہیں اس کا ایک سبب، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ انسان صبر کر سکے. یعنی کیا؟ انسان اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے. کیسے؟ اپنے نفس پر قابو پا سکے. کیسے قابو پانا ہے؟ انسان حالت روزہ میں ہے، دیکھیے ایک طریقے سے جسمانی طاقتیں کم ہوتی ہیں اور روحانی طاقتیں بڑھتی چلی جاتی. کیسے؟ حالت روزہ میں انسان اپنی خواہشات نفسانی کو رون دیتا ہے. حالت روزہ میں کیوں؟ کیونکہ اسے ہر لمحہ یہ فکر لاحق رہتی ہے، وہ فکر ستاتی ہے، نہیں اگر میں نے یہ کام کیا تو میرا روزہ خراب ہو جائے گا، اگر میں نے کھانا کھا لیا. آپ دیکھیں ماہ رمضان المبارک میں انسان جب روزہ رکھتا ہے تو تنہائی کے عالم میں بھی اگر کوئی آس پاس نہیں بھی ہے تو وہ کھانا اور پینا نہیں کرتا، یعنی کھانا اور پانی استعمال نہیں کرتا. کیوں نہیں استعمال کرتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کیونکہ میں نے روزہ اپنے رب کی خاطر رکھا ہے. اگر میں نے تنہائی کے عالم میں بھی کھا پی لیا تو پھر میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے دور اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے.
آپ دیکھیے چند لمحوں کی بھوک اور پیاس جس پر اللہ ہمیں صبر کی تلقین دے رہا ہے. انسان جب حالت روزہ میں ہوتا ہے کھانے اور پانی سے کافی دور ہوتا ہے، مطلب دور تو نہیں ہوتا، کھانا پانی اس کے سامنے ہوتا ہے. اگر انسان حالت روزہ میں ہے، دریا کے کنارے سے جا رہا ہے، ہونٹ خشک ہیں، زبان پہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس عالم میں بھی وہ دریا کے پانی کو استعمال نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے خدا کا قرب چاہتا ہے، وہ لعلکم تتقون کے زیور سے آراستہ ہونا چاہتا ہے، وہ متقی بننا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو زیور تقوی سے آراستہ کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے رب کی خاطر صبر کی تلقین سے کام لے گا، یعنی صبر کرے گا اور اپنے آپ کو ان کھانے اور پینے سے محروم رکھے گا. حالانکہ وہ کھانا پینا اس کے لیے کوئی اس کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کھانا اور پینا اس کے لیے جائز ہے. نارمل لائف میں ہم طرح طرح کے ڈشز استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کے کھانے استعمال کرتے ہیں اور بڑے شوق سے بنا کے کھاتے ہیں، لیکن وہی ماہ رمضان المبارک میں وہ کھانا اور پانی ہمارے اوپر بند کرا دے دیا جاتا ہے، وہ بھی چند لمحوں کے لیے، کہ ان چند لمحوں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کر کے انسان ایک تو غریبوں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کر سکے گا، دوسرا یہ کہ قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کا احساس کر سکے گا، تیسرے یہ کہ انسان اپنے آپ کو تقوی کے زیور سے آراستہ کر سکے گا، اور چوتھے یہ کہ انسان اپنے آپ کو صابر پائے گا. یعنی جب انسان کھانا اور پینا اس کے سامنے رکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ کھا اور پی نہیں رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو صابر پائے گا. یعنی وہ دیکھے گا کہ میں کھا پی سکتا ہوں لیکن میں اپنے رب کی خوشی کی خاطر میں نے ان چیزوں پر صبر کیا ہے. اور فقط انسان کھانے اور پینے سے دور رہ کے اپنے آپ کو روزے دار نہیں کہہ سکتا. حقیقی معنوں میں انسان مکمل طریقے سے اپنے نفس پر کنٹرول کرے گا، اس کے بعد ہی وہ حقیقی معنوں میں روزے دار کہلا سکے گا. کہ جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے، ہم نے کھانا اور پینا بند کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے، ہم کھانا نہیں کھا رہے، ہم پانی نہیں پی رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں. ہمارا روزہ صحیح نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک ہمارے پارٹس آف دا باڈی بھی روزے سے نہ ہو. یعنی کھانا اور پانی سے دور رہنا فقط روزہ نہیں، اس کو تو ہم فاقہ بھی کہہ سکتے ہیں. حقیقی روزہ تو وہ کہلاتا ہے کہ انسان کی آنکھیں بھی روزے سے ہوں، انسان کے کان بھی روزے سے ہوں، انسان کی زبان بھی حالت روزہ سے، انسان کے ہاتھ اور پیر بھی حالت روزہ سے. اب کہا جائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی آنکھ روزے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان کی زبان روزے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان کے اعضاء جوارے کیسے روزے سے ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً حقیقی معنوں میں یہ بھی حالت روزہ سے ہو سکتے ہیں. کیسے؟ کہ انسان برے باتوں کو اپنے کانوں سے نہ سنے، انسان بری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے، انسان بری باتوں سے اپنی زبان کو گندی نہ کرے. انسان اپنی زبان اگر استعمال کرے تو فقط اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر. انسان اپنے ہاتھ اور پیر کو کسی ایسی چیز کے لیے استعمال نہ کرے کہ انسان ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے خدا سے دور ہوتا چلا جائے. کیونکہ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ روز قیامت انسان کے ہر اجزاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. قرآن میں کیا کہہ رہا ہے خدا؟ ہر اجزاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. اگر انسان حالت روزہ میں رہ کے کسی کی غیبت کرے گا تو ہماری زبان قیامت کے دن گواہی دے گی، پروردگارا یہ روزے کی حالت میں تھی لیکن اس نے غیبتیں کی ہیں. ہمارے کان گواہی دیں گے، پروردگارا یہ حالت روزہ سے تھی لیکن اس نے بری باتوں کو اپنی کانوں سے سنا ہے. ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، پروردگارا یہ حالت روزہ سے تھی لیکن اس نے بری چیزوں کو دیکھا ہے.
ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے پروردگارا یہ تو حالت روزہ سے تھی لیکن اس نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے برائیوں کو انجام دیا ہے۔ ہمارے پیر گواہی دیں گے پروردگارا اگرچہ یہ حالت روزہ سے تھی لیکن یہ تیری نافرمانی کے خاطر اس نے اپنے قدم کو بڑھایا اور یہ تیری نافرمان بن گئی ہے۔ اس لیے انسان اگر حالت روزہ سے ہو تو اپنے اعضاء اور جوارح کو بھی حالت روزہ میں رکھے۔ ایسا نہ ہونے پائے کہ ہمارا روزہ روزہ نہ کہلائے، ہمارا روزہ فاقہ بن جائے۔ انسان کا پورا وجود حالت روزہ میں ہونا چاہیے۔ انسان اگر دیکھے تو قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھے، اگر انسان کچھ کہے تو خدا کی رضا کی خاطر باتیں کرے، اگر انسان کچھ سنے تو ایسی باتوں کو سنے جس سے اس کا خدا راضی ہو جائے۔ بس آخر میں یہی دعا پروردگارا ہمیں ایسا روزہ ادا کرنے کی توفیق عطا کرنا کہ جو حقیقی معنوں میں روزے دار کا حق ہوا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔